کبھی سوچا بیوی کو رات میں کیوں دفنایا گیا؟ یہ رات میں سارا تجہیز و تکفین کا اہتمام کیوں؟ ہاں پردے کا تھا اہتمام، ہاں پردے کی وجہ سے، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی۔ بی بی نہیں چاہتی تھی مجھے ستانے والے میرے جنازے میں آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، رسول خدا رحمت للعالمین ہے اور ان کی بیٹی بے انتہا رحم دل ہے، نہ جانے کتنا ستایا ہوگا کہ بی بی نے کہہ دیا میرے جنازے میں بھی آنے نہ دینا۔ میں آج نیت کر کے آج 1 گھنٹہ نہیں پڑھوں گا، لیکن مجھے 5 منٹ کم از کم 10 منٹ چاہیے۔ سنیے گا، ایک بہت بڑے خطیب اس وقت بہت بیمار ہیں، بہت بزرگ ہیں، کہتے ہیں ایران میں اپنی مجلس پڑھ رہا تھا، جناب سیدہ کی شہادت کی، میں مجلس پڑھ کے اتر آیا، پھر بھی مجھے آواز آ رہی تھی کسی کے رونے کی، کہ کوئی مرد ہے جو اونچی آواز سے پھر بھی رو رہا۔ ماتم شروع ہو گیا، لوگوں نے کہا یا زہرا یا زہرا، میں سنتا رہا، ماتم کے دوران وہ آواز نہیں روکی۔ مجمع بہت بڑا تھا، مجلس ختم ہوئی، زیارت ہونے لگی، پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں اس رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ بھئی تبرک کا دسترخوان بچھا دو، کہ پھر بھی میں نے دیکھا وہ آواز آ رہی ہے، کہ اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں اٹھا، اس کے قریب گیا، کیا بات ہے، اب تک رو کیوں رہے ہیں آپ؟ کہا آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آپ نے ابھی پڑھا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہا آقا جب کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا، جب ہلائی جاتی ہے درد ہوتا، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں نا تو ہر سانس پہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں، 2 مہینے کوئی کیسے سانس لیتا ہوگا، وہ بی بی کیسے سانس لیتی ہوگی۔ رکم اللہ، میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ ایک اور جملہ پیش کر دوں، یہ نجف اشرف کے بہت بڑے مرجع سے میں نے خود سنا، انہوں نے حوالہ دیا شیخ محمد حسین اصفہانی، 80-90 برس پہلے بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، کہ ان سے کسی نے جا کے سوال کیا آقا ہمارے نجف اشرف کے ممبروں سے تمام ذاکرین بار بار ایک ہی روایت پڑھ رہے ہیں، یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ تو کہا آقا نے پوچھا کون سے روایت؟ کہا آقا سارے کہتے ہیں بی بی دروازہ گرنے کے بعد الٹا پہلو بدل نہیں پاتی تھی۔ اور تمام بڑے بڑے علماء، ذاکرین، خطبہ، ممبروں سے شعراء اپنے کلام میں یہ روایت پڑھ رہے ہیں، کہ جیسے آقا محمد حسین اصفہانی مرحوم نے جملہ سنا رونے لگے، اپنے سر کو پیٹنے لگے۔ کہا آقا کیا بات ہے؟ کہ نہیں یہ روایت مکمل یوں نہیں ہے۔ کہا آقا روایت کیا؟ کہ روایت یہ نہیں کہ بی بی الٹی طرف کی بھی کروٹ نہیں لے پاتی تھی، کہ بی بی پہلو ہی نہیں بدل پاتی تھی، بار بار کہتی تھی علی مجھے سہارا دیجئے یا ابوالحسن تکلیف ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پڑھ رہا۔ ایک اور بہت بڑے عراق کے خطیب کا، وہ کہتے ہیں کہ میں مصائب پڑھتا تھا، میں نے خواب میں ایک مرتبہ مولا حسن علیہ السلام کی زیارت کی، پوری زندگی مصائب پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں 30-35 برس خطابت کے بعد میں نے ایک رات خواب میں دیکھا، مولا حسن نے کہا کیا بات ہے، آپ سب کے درد مند ترین مصائب پڑھتے ہیں، میرے سب سے دردناک مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بیان کرتا ہوں، ایک ہی تو امام ہیں جن کو جب زہر دیا ان کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ مولا نے کہا نہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایک امام ہے جن کے گھر میں ایک ایسی زوجہ تھی جس نے زہر دے دیا۔ مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایک امام ہے، بس ایک امام، جن کا تابوت گھر سے گیا اور پھر گھر واپس آ گیا۔
لیکن جب واپس آیا تابوت میں تیر تھے، کفن سفید نہیں سرخ تھا۔ مولا نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کے سب سے سخت مصائب کون سے؟ کہا اب جب منبر پہ جانا نا میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے، مدینہ شہر تھا، شہر میں ایک گلی تھی، گلی میں دروازہ تھا، دروازے پہ آگ لگی تھی، دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ مولا یہ تو آپ کی والدہ گرامی کے مصائب ہیں، اسی میں مولا کے مصائب بھی ہے۔ جب جلتا ہوا دروازہ گرا، مولا حسن دیکھ رہے تھے، ماں نے آواز دی فضا الیکی، مجھے سہارا دو میرا محسن،